قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ آگے چند صورتیں آنے لگی ہیں جس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ کام کر لیا روزے میں تو کفارہ بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے۔ اور آپ 2-3 دن ہو گئے پڑھ رہے ہو کہ کفارہ کیا ہوتا ہے، قضا کیا ہوتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے جو روزہ یہ ٹوٹ گیا رمضان کے بعد دوبارہ رکھنا پڑے گا، اور کفارے کا مطلب ہے کہ اب اس کی سزا ہے کہ اس کی وجہ سے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، کھا لیا پی لیا، بلا وجہ کے توڑا، کوئی عذر نہیں تھا، بلا وجہ کھا لیا پی لیا، تو قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب۔ سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ سمجھا کہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا، قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب۔ مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا، قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب۔ غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا، قضا بھی واجب، کفارہ بھی واجب۔ اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہیں اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ روزہ تو ٹوٹ گیا دونوں کا، لیکن عورت مجبور تھی، اس پر کفارہ نہیں ہے، یہ 60 روزے نہیں رکھے گی۔ مرد نے جان بوجھ کے زبردستی کی ہے روزے کی حالت میں، اس پر قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ اگر ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور دخول کے بعد راضی ہو جائے تب بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا، روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا، تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ بھئی اگر یہ اس کو تھا شک کہ آج حیض آئے گا تو رکھتی ہی نہ، یہ توڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ باقی مسئلہ ذہن میں رکھیں، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، چاہے اس کو شک ہو کہ آج حیض آئے گا پھر بھی روزہ رکھے۔ اگر آ گیا حیض تو پھر کیا ہوگا، رمضان کے بعد قضا کر لے، باقی توڑے گی نہیں۔ روزہ رکھ لیا، حیض شروع ہو گیا، روزہ خود کا خود ٹوٹ گیا، لیکن اب بھی بہتر یہ ہے کہ کھائے پیے نہ۔ رمضان اور روزے کے احترام میں کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں، احترام کرے، افطاری کے ٹائم کھائے پیے، باقی روزہ ہوا نہیں ہے، رمضان کے بعد قضا لازم ہے۔ روزے کی حالت میں حکا یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ روزے کی حالت میں کسی نے سگریٹ پی لی، روزہ ٹوٹ گیا، حکا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، روزہ کھولنے کے بعد بس فوراً کھایا پیا اور وہاں سے اٹھ کے نکل کے گلی میں، اب گلی میں ٹہلتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، وہ جو پورا دن برداشت کیا ہوا تھا نا، پورا دن ہو گیا تھا، کش نہیں لگایا تھا سگریٹ کا، بس اب باہر نکلا ہوا سگریٹ پینے کے لیے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا جاگ کے صاحب، اگر روزہ رکھ لیا اور اس نے پی لیا سگریٹ، کون سا پیا سگریٹ ہے؟ کوئی سا اس کا نام ہو ہے؟ کون سا؟ چلو مجھے تو نام بھی نہیں آتے، وہی جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سگریٹ پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ بتاؤ، حدیث میں سگریٹ کا لفظ آیا ہے؟ حدیث میں سگریٹ، ویسے اصل اس کا لفظ ہے کیا؟ سی گریڈ۔ کیا ہے؟ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اچھی چیز ہے، سی گریڈ ہے، کوئی اے گریڈ بی گریڈ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟
سی گریڈ اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ حدیث میں سی گریڈ کا لفظ آیا؟ جی لیاز صاحب نہیں آیا. اچھا بخاری میں نہیں آیا تو ابن ماجہ میں آیا ہوگا, مسلم میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے ترمذی میں ہو, گئی ابو داؤد میں ہو, نسائی میں ہو, کہیں پر بھی سگریٹ کا لفظ ہے. اچھا چلو سگریٹ کا نہیں آیا, سگریٹ تو آ جائیے, حکے کا تو آیا ہوگا. حکے کا, کیونکہ حکے تو پرانے لوگ پیتے تھے, پاپا پیتے تھا, تو حکے کا لفظ تو آیا ہوگا, وہ بھی نہیں آیا. اچھا اب بتاؤ کہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں نہ حکے کا لفظ ہے نہ سگریٹ کا لفظ ہے. اب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے کہ بتاؤ تو صحیح, آپ کورس کرتے ہو رمضان کورس, مسئلہ بتاؤ کہ روزہ رکھ کے حکا پی لی یا سگریٹ پی لی, روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بتاؤ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اب کوئی آپ سے کہے حدیث دکھاؤ, ملے گی حدیث حکے کی یا سگریٹ کی؟ نہیں ملے گی. اللہ کروڑ رحمتیں نازل کرے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر کہ جس نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کر دیے. جب بندہ پھنستا ہے نا تب سمجھ آتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اس امت پہ کتنا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل نکال کے امت کے سامنے رکھ دیے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں, آپ شکریہ ادا کرو گے نہیں کرو گے؟ مولوی صاحب بڑی مہربانی, آپ نے مسئلہ بتلایا, آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے, میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا, آپ کہتے ہوئے کہیں مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اللہ کو جزائے خیر دے, آپ نے مسئلہ بتلایا. میں ایک مسئلہ بتلاؤں تو بتاؤ میرا احسان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں نے مسئلہ بتا دیا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ شکریہ ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 11,90,000 مسائل امت کو بتائے ہیں. تو بتاؤ پھر ہمیں کم از کم ان کا کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ 11,90,000 مرتبہ تو کم از کم کریں گا, اس کے بعد پھر سوچ لیں گے. 11,90,000 مرتبہ تو ان کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں. تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ رحمت نازل فرما, جس نے ہمیں مسائل سکھا دیے, نماز کا طریقہ سکھا دیا, ہمیں مسائل سکھا دیے. تو زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یا گالیاں دینی چاہیے, ان کو غلط کہنا چاہیے؟ بھائی انہوں نے جو مسائل بتلائے اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہے تو اپنے دماغ کا علاج کروا لے, اپنے دماغ کا, ان کو نہ غلط کہے, ان کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھو ذرا الیاس صاحب, آپ کسی کو میتھ سمجھاتے ہیں, میتھ پڑھا رہے ہیں, فزکس پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, بایو پڑھا رہے ہیں, تو اگر کوئی خود ذہن اسٹوڈنٹ ہے تو اب قصور میتھ کا ہے یا اسٹوڈنٹ کا ہے؟ میتھ کا کیا قصور ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا, میتھ مشکل ہے, فزکس مشکل ہے, بایو مشکل ہے, کیمسٹری مشکل ہے, اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ اس کو کون ذہن ہے بیچارہ, کمزور ہے بیچارہ, یہ ان کتابوں کا تو قصور نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسئلے بتائے اگر کسی کو آج سمجھ میں نہیں آ رہے, قصور مسئلوں کا نہیں ہے, قصور اس کی عقل کا ہے کہ اس کی عقل اتنی ہے ہی نہیں کس کو سمجھ آئے. امام صاحب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بولو؟ امام صاحب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. تو اللہ سے دعا کیا کرے, اللہ ہمیں عقل دے, ہم ان کے مسائل سمجھ سکیں. تو ان کے لیے دعا بھی کرے, اللہ ان کی قبر میں کروڑ رحمتیں نازل کرے. اللہ کے جس نے امت کو 11,90,000 مسائل بتلا دیے. مجھے یاد ہے, کافی پرانی بات ہے, وہ تھے نا حاجی یوسف صاحب, ان کو لگا دینا حاجی یوسف صاحب بھی بہت ہو گئے. یوسف صاحب بھینسوں والے یہاں پہ کوئی بیٹھے ہو کوئی نہیں ہے, یہ یوسف بھینسوں والے بہت ہو گئے. ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آخری عمر میں ماشاء اللہ انہوں نے نمازیں شروع کی, گاڑی رکھی, نماز پہ اذان پڑھنا شروع کی. تو میں ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا,
تو ایک اہل حدیث لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. ہم دونوں یوسف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یوسف صاحب چونکہ سگریٹ پیتے تھے, رمضان کا مہینہ تھا اور اس وقت رمضان سردیوں میں آتا تھا, تو مسئلہ پوچھنے لگے. یعنی کہ حافظ مسئلہ تو دسو, میں نے پوچھو. کہتے ہیں سگریٹ پینا ہے, روزہ رکھ کے بڑا دل کرتا ہے سگریٹ پینا, دسو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اور یوسف صاحب پوچھ رہے تھے دسو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ میں کہ اہل حدیث بیٹھے, اہل کو پوچھو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. اب وہ اہل حدیث لڑکا تھا, اس نے کہا کہ روزہ توڑ دے گا. یوسف صاحب نے مجھ سے پوچھا ہاں جی تسی کی کہتے ہیں؟ میں کہ روزہ توڑ دے گا. میں کہ کہتے ایوی نے توڑ دے گا, کہتے سینے نے توڑ دے گا, لیکن تسی انہوں پوچھو کہ دلیل تو پیش کرو. دلیل تو دو نا. اہل حدیث کسی امام کو نہیں مانتے, ان کا مسلک ہے, ان کا مسلک ان کو مبارک. میں اس سے کوئی سروکار نہیں, غلط ہے صحیح ہے لگ پتہ جائے گا قیامت والے دن. ان کا مسلک ان کو مبارک. لیکن سوال ہے کہ اگر کوئی کہے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اہل حدیث کسی امام کو فالو نہیں کرتے, اہل حدیث کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے, اب سوال تو بنتا ہے نا کہ کسی امام کو تو ماننا کوئی نہیں. اب بتاؤ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ قرآن کی آیت پیش کریں, نہیں ملے گی. حدیث پیش کریں, نہیں ملے گی. ملے گی بولو. شاید آپ کے ذہن میں ہو, آپ کہو کہ مولوی صاحب کو کیا پتا اس نے کون سا پڑھی ہے, ہمیں پتہ ہے. حدیث نہیں ہوگی نا کہ حضور نے فرمایا کہ فلاں سگریٹ پی لو تو روزہ ٹوٹ جائے گا, فلاں پی لو تو ٹوٹ جائے گا. نہیں ملے گی, آیت نہیں ملے گی. یہ مسئلہ حل کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے, کیا قرآن و سنت کی روشنی میں, گھر سے نہیں لیا اٹھا کے. قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ انہوں نے حل کیا کہ اگر یہ چیزیں پی لی جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جس نے ہمیں مسئلہ بتلایا. دیکھیے, روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں تو جو ہی روزہ یاد آئے یا کوئی یاد کروائے تو منہ میں موجود کھانے کی چیز کو فوراً پھینک دے. یہ نہیں کہ اجڑی موچی کی ہوگی کھا لو, منہ پر آ رہے ٹھیک ہے نا. اور اس کو یاد آئے کہ جی میرا تو روزہ ہے, اب وہ کیا جڑی موچے پائی ہوئی, موچے کے پائیاں کٹیاں 3-4 کڑیاں سمجھے, اس نے فرمایا جو منہ میں ہے وہ بھی پھینک دو. اگر یاد آنے یا یاد کروائے جانے کے بعد منہ میں موجود کھانا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے تو یاد نہیں تھا, اب تو یاد آ گیا نا, اب تو پھینک دو. قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. یہ چند ایک مسائل بیان کیے گئے جس میں یہ بتلایا کہ ان صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا